تو جو کیس کیا ہوا ان کو خوف ہے کہ اگر وہ سپریم کورٹ نے ان کی امینڈمنٹس کو رد کر دیا، جو انشاءاللہ ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ وہ پولیٹیشنز جن کے اوپر 1100 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں، وہ آ کے قانون پاس کریں اور ہر شپ کے اندر اپنی کرپشن بچ جائے۔ اس کی کوئی دنیا میں مثال نہیں ہے۔ یہ کہیں بھی دنیا کے اندر یہ قانون کے سامنے یہ رد کیا جائے گا۔ کیوں کیا جائے گا؟ سمپلی اس وجہ سے کہ پبلک کا کرپشن ہوتا ہے، پبلک کا پیسہ چوری کرنا۔ میرا کوئی پیسہ چوری کرے میں تو اس کو معاف کر سکتا ہوں، پبلک کا پیسہ چوری کرنا کوئی اجازت نہیں دے سکتا، کوئی ملک اجازت نہیں دیتا، نہ قانون اجازت دیتا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے اب ایک اور نیب امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ کیبنٹ ہے، 60% کیبنٹ کے لوگ ضمانت پہ تھے کرپشن کیسز پہ، اور جو اس وقت پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے، یہ اور اس کے بیٹے کو یہ انڈر ٹرائل تھے، ان کو سزا ہونے والی تھی۔ 16 ارب روپے کا جو مقصود چپراسی کا جو ایف آئی اے کا کیس تھا، اور 8 ارب کے جو انہوں نے منی لانڈرنگ کی تھی، 8 تو 24 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز تھے جن کے اوپر ان کو سزا ہونے والی تھی۔ جنرل باجوہ نے ایک انڈرسٹینڈنگ دے کے تب بچایا شہباز شریف کو اور اس کو اوپر بٹھایا، کیونکہ شہباز شریف سے انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ جنرل باجوہ کو یہ ایکسٹینشن دلوائے گا۔ یہ ساری ایکسٹینشن کے لیے اس نے کیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ وہ اور بات ہے کہ نواز شریف اڑ گیا، کیونکہ نواز شریف تو بھولتا نہیں ہے، وہ جب تک امپائر اس کے ساتھ نہ ہو وہ اس کو سمجھتا ہے کہ وہ اس کے خلاف ہے، اس کو کوئی نیوٹرل امپائر کی اس کے ذہن میں سمجھ نہیں آتی، کیونکہ وہ جمخانہ میں بھی جب میچ کھیلتا تھا پہلے اپنا امپائر کھڑا کرتا تھا، وہ اس کے لیے چیٹنگ کرتا تھا، وہ امپائر اس کو پسند تھا۔ کوئی امپائر جو دیانتداری سے کام کرے اس کو وہ افورڈ نہیں کرتا تھا۔ تو اس نے جب پینما کے اندر سزا ہوئی نواز شریف کو، تو وہ کبھی نہیں بھولا کہ وہ سمجھا تھا کہ جو 2 بریگیڈیئرز تھے جے آئی ٹی کے اندر ان کی وجہ سے سزا ہوئی، اور وہ کبھی اس نے معاف نہیں کیا، اس لیے ایکسٹینشن نہیں ملی۔ تو اب میں آتا ہوں کہ جو موجودہ حالات ہیں، موجودہ حالات اب یہ ہیں کہ 1 سال سے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ 1 سال میں ہمارے ملک سے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ صرف ایک ہے کہ جنرل باجوہ نے سازش کر کے ان پی ڈی ایم کے لوگوں کے ساتھ، اور پھر ساتھ امریکنوں کو کہہ کے حسین حقانی کے ذریعے کہ جناب عمران خان نے بڑا اینٹی امریکن ہے، تو اس کے کہہ کے گورنمنٹ گرائی، اس نے گورنمنٹ گرائی ایکسٹینشن لینے کے لیے، ان کو این آر او دلوایا اس نے، اور وہ این آر او جب مل گیا تو ان کا سب سے بڑا خوف اب یہ تھا کہ یہ پہلے پیسہ چوری کرو، اب پیسہ چوری کو بچاؤ، اور خطرہ یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان اب واپس نہ آ جائے، کیونکہ یہ اتنی مشکلوں سے انہوں نے این آر او لیا تو ان کو خطرہ تھا کہ پیسہ پکڑا جائے گا۔ تو سارا ملک سے جو ہو رہا ہے وہ یہ یاد رکھیں، میرے پاکستانی یاد رکھیں کہ صرف اور صرف یہ اپنی چوری بچانے کے لیے یہ ملک کا سارا نظام تباہ کر رہے ہیں۔ اور جو افسوس ہے مجھے کہ ہمارے ملک میں وہ لوگ ہیں جو ملک کے محافظ ہیں، جن کے پاس پاور ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ جا کے ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، اور یہ مل کے ہو کیا رہا ہے کہ ملک کا نظام تباہ کیا جا رہا ہے، صرف اور صرف کسی طرح عمران خان نہ آ جائے واپس۔ تو اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے تو پھر آپ کو سب سپریم کورٹ کے اوپر کیوں حملہ ہو رہا ہے، الیکشن کیوں نہیں کروا رہا ہے، کیوں نہیں پیسہ الیکشن کے لیے ہے، کیوں جناب سیکیورٹی پرابلم ہے، کیوں جناب سارے ادارے ختم کر رہے ہیں، کیوں کیئر ٹیکر گورنمنٹ، یہ سارا آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، عمران خان نے نئی الیکشن موقع دینا جیت کے آئے، کیونکہ اگر وہ آ گیا تو یہ ساری جو ان کی چوری ہے وہ پکڑی جائے گی، وہ واپس پھر کیسز کھل جائیں گے، اس کا ڈر ہے۔ بس ساری جو موٹیویشن ہے وہ ادھر سے شروع ہوتی ہے۔ تو اس سے سارے ہمارے آج جمہوری ادارے جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا سارے تباہ ہو رہے ہیں، ایک ایک کر کے ادارے کو انہوں نے کمزور کیا۔ آتے ساتھ ہی انہوں نے ایف آئی اے کو ختم کیا، کیونکہ ایف آئی اے میں شہباز شریف کے کیسز تھے۔ پہلے وہ ڈاکٹر رضوان کو اس کو پتہ نہیں کیا کیا، وہ بیچارے ہارٹ اٹیک سے مرا، پھر سارے گواہ مارے، 4 گواہ تھے جو سارے ہارٹ اٹیک سے مر گئے آتے ساتھ ہی۔ اس کے بعد انہوں نے نیب کے اوپر ایک پہلا اپنا چیئرمین لے کے آئے
کیونکہ 8 ارب روپے کے وہاں بھی کیسز تھے. پہلے اس کو وہ جو اپنا نیب کا چیئرمین لے کے آئے اس نے بھی آخر میں ہاتھ کھڑے کر دیے, اس نے کہا میں یہ نہیں آپ کے لیے کام کر سکتا, وہ بھی اس نے جا کے ریزائن کیا. اب ایک اور جنرل صاحب کو لے کے آئے ہیں کہ جناب اب آپ نیب کا صرف کام رہ گیا ایک ہی چیز کہ کسی طرح اپوزیشن کو ہمیں کیسے دبانا ہے. سارے ان کو معاف کر دیے کیسز 1100 ارب روپے کے. اب کیسے اپوزیشن کے خلاف انتقامی کاروائی کرنی ہے. ایف آئی اے کا کیا کام رہ گیا, ان کے کیسز ختم کر کے ہمیں ہمارے خلاف کیسے انتقامی کاروائی کرنی ہے. پولیس وہ آدمی اسلام آباد میں جو لے کے آئے ہیں آئی جی, اس کو سزا ہونے والی تھی. سیف سٹی پروجیکٹ میں یہ پکڑا گیا تھا کرپشن میں, اس کو سزا ہونے والی تھی. شہباز شریف اٹھا کے اس کو وہاں لے گیا. اب کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ اس کو سزا ہو جائے گی, وہ پورے اس کے غلط کام کرنے کے لیے تیار ہے. یہاں پولیس آفیسرز جو یہاں لے کے آئے ہیں یہ وہی پولیس آفیسر تھے جنہوں نے 25 مئی کو ہمارے پر ظلم کیا. ان پولیس آفیسرز کو الیکشن کمیشن جان کے واپس لے کے آئی. ہم نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا کہ 22 ایسے لوگ ہیں گورنمنٹ آفیسرز اور پولیس آفیسرز, انہوں نے ہمارے پہ ظلم کیا تھا 25 مئی پہ. گھروں میں گھس کے, یہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا کہ رات کے اندھیرے میں 2-3 بجے رات کے انہوں نے گھروں میں گھسے اور لوگوں کو اٹھایا, دروازے توڑ کے اندر گئے, لوگوں کو پکڑ جیلوں میں لے کے گئے, عورتوں کو ہراساں کیا, نہ چادر نہ چار دیواری. انہوں نے 11 سال کے بچے کو اٹھا کے لے گئے جب باپ نہیں تھا. تو انہوں نے ان آفیسرز نے جنہوں نے یہ ظلم کیا تھا, اسی الیکشن کمیشن نے واپس ان کو لے کے آئے. اور یہ پھر میں کہنا چاہتا ہوں, ادارے, پولیس کا ادارہ, پارلیمنٹ کا ادارہ کیسے ختم ہوا. راجہ ریاض جو نون کے ٹکٹ پہ لڑنا چاہتا ہے اس کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا. تو پارلیمنٹ بھی کبھی چلتی ہے اپوزیشن کے بغیر؟ پارلیمنٹ ختم. اب کیئر ٹیکر, مجھے ذرا یہ بتائیں کیئر ٹیکر کیوں بنائی گئی تھی؟ کیئر ٹیکر کا مقصد صرف ایک تھا کہ ایک نیوٹرل امپائر آئیں گے اور وہ صاف اور شفاف الیکشن کروائیں گے. یہ کیئر ٹیکر کا مقصد تھا. نہیں تو کیئر ٹیکر کی ضرورت کیوں تھی؟ کیئر ٹیکر یہاں کون سی ہے؟ کیئر ٹیکر وہ ہے جس نے بیٹھ کے, الیکشن کمشنر نے شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ کے اور فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھ کے پوری ان کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی. اور یہ ہینڈلرز نے ساتھ بیٹھ کے یہ جو پنجاب کی گورنمنٹ اور کے پی کی بنائی ہے کیئر ٹیکر, سارے ہمارے مخالفین کو لا کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بٹھا دیا. اور پھر کیئر ٹیکر نے وہ کام کیے جو کوئی تصور نہیں کر سکتا. وہ کوئی عام گورنمنٹ بھی کرے, یعنی ایک پولیٹیکل گورنمنٹ, الیکٹڈ گورنمنٹ بھی کرے, وہ بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا جو انہوں نے جس طرح کی ہیومن رائٹس وائلیشن کی. ہم نے بتایا اس سے کیا ہوا. کئی اور سوشل میڈیا کے لڑکوں کو اٹھایا ہوا ابھی تک, 1-2 کو واپس کیا, ان کے اوپر تشدد کیا انہوں نے. ایک کوئٹہ سے پکڑا, اس کے اوپر تشدد کیا, اس نے کہا جی میں تو کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہوں جب وہ نکلا باہر. پھر انہوں نے میرے وہ جو بنی گالا میں میرا گھر دیکھتا ہے رضا, اس کو پکڑ لیا. اب اس کو پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے, وہ اتنا ڈرا ہوا ہے, وہ اتنا خوف زدہ ہے کہ وہ بتا ہی نہیں رہا کہ کیا ہوا ہے. وہ کہتا ہے جی مجھے مار دیں گے. ہم اسے پوچھتے ہیں بتاؤ ہوا کیا. وہ اس کو کئی گھنٹے رکھا اور وہ اس سے جو بھی کیا ہے وہ بیچارہ چپ کر کے بیٹھا ہوگا جی میں بتا ہی نہیں سکتا. اب میرے انہوں نے, میں آپ کو بتا دوں, جب میں پرائم منسٹر تھا میرے گھر میں جو 2 ملازم تھے ہم نے ان کو پکڑا. وہ ایک ڈیوائس رکھنے والے تھے میرے بیڈ روم میں. تو ان کو جب پکڑا تو آہستہ جب ان سے پوچھا تو پتا چلا ان کو تنخواہ پہ لگا ہوا تھا. میں پرائم منسٹر تھا, ایجنسیز نے ان کو تنخواہ پہ لگایا ہوا تھا. اب جو یہ میرے خنسامے کو پکڑا یہاں, اب اس سے جب اس نے بتایا کہ جی پوچھ رہے تھے بم پروف ہے شیشے میرے کمرے کے یا وہ بلٹ پروف ہے, کہ کتنی دیر لگتی ہے کچن سے وہاں پہنچتے ہوئے بیڈ روم تک. مجھے اس کو نکالنا پڑا. کیوں نکالنا پڑا؟ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ ان کے پیرول پہ نہ چلا جائے. اسی طرح مجھے یہ نہیں پتا کہ میں اس سے کیا کروں, کیونکہ وہ بتا ہی نہیں رہا اسے کیا کیا ہے. تو جس سے پکڑتے ہیں اس سے پھر آفر کرتے ہیں, پیسے آفر کرتے ہیں, ہو سکتا ہے اس کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ اگر سمجھ رہے ہیں کہ اسی طرح کر کے ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے. میں آج جو ساری میری ٹاک وہ یہ تھی کہ میں نے ساری اپنی قوم کو آج بھی, اور میں تیار کر رہا ہوں, کال دے رہا ہوں اپنی پارٹی کو, اپنی قوم کو,
کہ ہم نے اب سب نے پرامن احتجاج کی تیاری کرنی ہے عید کے بعد. انہوں نے 27ویں کے بعد پلان کیا ہوا اور پکڑ دھکڑ کرنا. یہ ان کی کوشش یہ ہے کہ زبان کے پاک کے اوپر بھی ایک اور واردات ہو. یہ ان کا پلان بنا ہوا ہے. اور یہی ان کی کوشش یہ ہے کہ اتنا خوف، اتنا ڈرا دیں لوگوں کو کہ ہم چپ کر کے قبول کر لیں، یا ہم ڈر کے پیچھے ہٹ جائیں، یا ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں، تاکہ اگر انہوں نے الیکشن کروانے بھی پڑے تو اتنا دبا کے تحریک انصاف کو دبا دو کہ وہ الیکشن ہی لڑ سکے. اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ جس کا صرف، پھر سے میں بتا دوں، کیئر ٹیکر کا کام صرف ایک ہے، الیکشن کروانا. وہ کیئر ٹیکر جو کر رہی ہے، کبھی یعنی نون لیگ کا ابھی تک کوئی نہیں پکڑا انہوں نے. سارے پی ٹی آئی کے پکڑے، 3000 ورکر پکڑ لیے، کوئی نون لیگ کا نہیں ہے. تو اور ان کے لیے پورے الیکشن کیمپین بھی، ہر طرح کی مدد ہے ان کے لیے، اور ہمیں دبا رہے ہیں. کبھی ایسی بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوئی ہے؟ تو ان کی ساری کوشش جو ہے، میں آج اپنی قوم کو اب کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ چپ کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح یہ قبول نہیں کرنا یہ جو ظلم ہو رہا ہے. میں اپنے سارے کارکنوں کو کہہ رہا ہوں تیاری کریں. میں ہر لیول پہ لوگوں کو کہہ رہا ہوں آپ تیاری کریں. ہمیں پرامن احتجاج کرنا پڑے گا. ہم یہ چپ کر کے یہ جو ظلم اب آگے کرنے بھی جا رہے ہیں، ہم یہ سہنے نہیں لگے. اور اگر میں ان کو آخر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ ان حربوں سے آپ ان چوروں کو ہمیں قبول کروا دیں گے، کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ایکسیپٹ کر لیں گے، یہ جو این آر او کے چور بیٹھے ہوئے اوپر، آپ کو نہ تاریخ کا پتہ ہے، نہ آپ کو سیاست کا پتہ ہے، نہ آپ کو پتہ ہے کہ پبلک جب ایک طرف کھڑی ہو جائے تو یہ حربے کامیاب نہیں ہوتے. اگر یہ خوف جو پھیلا رہے ہیں، 1 سال سے خوف پیدا کر رہے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، کاٹا ڈال دیا عمران خان کے اوپر، آپ جیت ہی نہیں سکتے، ہر کو، ہمارے لوگوں کو ڈیمورلائز کرتے جو بھی. اگر اس سے فرق پڑنا ہوتا تو آج اتنی لائنیں نہ لگی ہوتی تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے کے لیے. میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اتنے زیادہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینا چاہتے ہیں. کوئی اس سے فرق نہیں پڑ رہا. قوم کو پتہ ہے، جو الیکشن لڑنے والا ہے اسے پتہ ہے کہ نیچے جو وہ جا رہا ہے حلقوں کے اندر، وہاں صرف اسے کو پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں لوگ. وہ لوگ اب اگر اس سے لوگ ڈر جاتے تو بھی ہمارے پاس تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہونے چاہیے تھے. ہمارے پاس تو ایک حلقے پر کینڈیڈیٹس اتنے آ گئے ہیں، ہمیں تو سب سے بڑا مشکل یہ پڑا ہوا ہے کہ ہم ٹکٹ دیں کس کو. تو اس سے کوئی کامیاب صرف ایک ہو رہا ہے، ملک میں نفرتیں پھیل رہی ہیں، ادارے اور قوم کے بیچ میں فاصلے بڑھ رہے ہیں. میں اس لیے اپنی قوم کی خاطر آج کہہ رہا ہوں کہ اس قوم کو بچانے کے لیے خدا کے واسطے ابھی بھی ہوش کے ناخن ہو. اس وقت بھی ٹائم ہے، سوچ لیں کہ اس قوم کو بچائیں جس طرف جا رہے ہیں. یہ اس طرح اگر جس طرح ہم ابھی جا رہے ہیں، معیشت تباہ ہو گئی ہے، وہ تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی جب تک الیکشن نہ ہو. اور جس طرح یہ نفرتیں پھیل رہی ہیں، یہ تو کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے پاکستان میں. اس لیے میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ سارے جو اس ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں، پہلے تو سارے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ سپریم کورٹ ایک ہی چیز ہے جو ہمیں بچا رہی ہے ہماری جمہوریت کو. آج وہ اس کو اگر انہوں نے جو تقسیم کرنے کی اور جو بھی کوشش کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر سپریم کورٹ ہماری بیٹھ جاتی ہے تو یہ جمہوریت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اور کوئی ادارہ نہیں ہے جو اس وقت اس ملک کی جمہوریت کو بچا سکے. اس لیے ساری قوم کو ایک تو کہتا ہوں کہ اپنی آئین کے ساتھ اور سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں. اور دوسری میں ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ اسی طرح چلتا رہا، ہم سب کو نکلنا پڑے گا، اور میں انشاءاللہ آپ کو لیڈ کروں گا.